بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت پیارے سے پروگرام بچیوں کی تربیت میں کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے، بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہونے والی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو بہت سارا مزہ آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی منیاں بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گی۔ ہاں بھائی، کون کون قرآن پاک کی تلاوت سنا سکتا ہے؟ ایک، آپ بھی سنا سکتی، دو، اور کوئی؟ چلیں ہماری ان گڑیا سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے غور سے سننا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، نگاہیں نیچی کر کے سننا چاہیے، باتیں نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور توجہ کے ساتھ غور سے قرآن کریم کی تلاوت سننی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون سی ہماری بچی بہت اچھے طریقے سے بیٹھ کر سنیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأة حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ہماری پیاری سی گڑیا ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سنائی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ بانو۔ آمنہ بانو۔ آمنہ باجی ہمارے ساتھ تھی جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سنائی، اور کہیں کہیں پہ تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، لیکن بہت اچھی کوشش تھی۔ اللہ پاک ان کو اور بہتر طریقے سے قرآن کریم ان کو بھی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین۔ جب بھی دعا مانگی جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ جی آمین کہنا چاہیے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اندر ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ کون پڑھنے جا رہا ہے بھی کلام؟ نعت شریف کون سنائے گا؟ آپ کو آتی ہے نعت؟ چلیں یہ ہماری گڑیا ہے، نعت شریف سنا رہی ہیں۔ مائک دیجیے ان کو ذرا، سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا۔ یہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اشال۔ اشال۔ اشال باجی ہمیں نعت سنانے جا رہی ہیں۔ ہم نے بڑے غور سے سننا ہے، جہاں جہاں ہو سکے مل کر پڑھنا ہے۔ جی اشال باجی۔ یاسین مزمل مدثر وإطہٰ کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا، کیا شام ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی اللہ کا فرمان ذکر خلق صدرا منصوم سے جس سے ورفع لک ذکرا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایشال باجی نے بہت اچھی نعت ہمیں سنائی ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کو اور اچھے طریقے سے نعت شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ اپنے پروگرام کے اندر جس کا نام ہے سبق اور باتیں۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب آ گئے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام کیا ہے؟ سبق اور باتیں۔ ان کی آواز تیز آ رہی ہے مجھے تو۔ ہماری سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سبق اور باتیں۔ سبق اور باتیں۔ تو اس سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں کے دوران ہم کچھ سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے ہمارا۔ وہ ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام سے کیا کرنا؟ محبت۔ کیا کرنا؟ محبت۔ ہاں، پیارے آقا علیہ السلام سے کس کس کو محبت ہے؟ ہم سب کو محبت ہے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اپنے نبی سے پیار نہیں کرتا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، میں والدہ و ولدہ، اس کی اولاد سے، اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہمیں کس کس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی محبت کن کن کی محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے بتائیے؟ والدین کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جی۔ اور بھائی بہنوں کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جی۔ دنیا کے تمام مال و دولت سے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے ہمیں جو محبت ہے نا اس سے بھی زیادہ محبت اپنے پیارے نبی سے ہونی چاہیے، جی۔ ٹھیک ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان والوں کا حصہ ہے، اور انسان بھی پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، جنات بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تو دنیا کی ہر مخلوق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور ہماری جتنی پیارے آقا علیہ السلام سے محبت بڑھتی جائے گی نا تو اتنا ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بھائی ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں نا، کس کس کو مدینے جانا ہے؟ مدینے کس کس کو جانا ہے؟ مدینے جانا ہے نا، مدینے کے بارے میں کلام بھی پڑھتے ہیں، روتے بھی ہیں، تو مدینے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، گنبد خضرا ہے نا، تو مدینے سے اس لیے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مدینہ پاک میں رہتے ہیں اسی لیے ہمیں مدینے سے بھی محبت ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جس چیز سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی اس چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی کی سنتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔
پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑا دلچسپ اور خوبصورت سا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے نیکی کا درخت۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سامنے ایک رائٹ ہینڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک درخت موجود ہے، نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ دیکھیں جی کون سے کلر کا ہے؟ بلو بلو کلر کا ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کا درخت۔ کیا کہتے ہیں؟ نیکی کا درخت۔ نیکی کے درخت میں ہم کرتے یہ ہیں کہ آپ کو ایک تختی لا کر دیں گے جس پر ایک نیکی لکھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے پڑھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ جا کر تختی جو ہے نا اس درخت پر لگا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب ریڈی ہیں؟ آئیے سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے سیدھے ہاتھ سے، اور یہ تختی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھانا جا رہا ہو تو پڑھنے کی کوشش کیجیے اچھی طرح سے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 تختیاں ہیں، ہم 6 بچیوں کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کی ہیلپ کروائیں، آپ ان کی ہیلپ کروائیں کیا لکھا ہوا پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ یہ لیجیے امنہ باجی، اشال باجی، آپ بہت باتیں کر رہے ہو باجی۔ چلیں یہ لیں، یہ لے لیں باجی، یہ لے لیں، چلیں آپ لے لیں۔ اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس پر لکھا ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پڑھ لیا آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ سلام کرنا۔ سلام کرنا۔ ہم بچیوں کی بعض اوقات تھوڑی ہیلپ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اس پر لکھا ہے سلام کرنا۔ بہت پیاری سنت ہے، بہت پیاری نیکی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، جسے جانتے ہوں اسے بھی سلام کرنا چاہیے، جسے نہ جانتے ہوں اسے بھی سلام کرنا چاہیے۔ باجی آپ اس کو درخت پر لگا کر آ جائیں، سیدھا سے لیجئے، مائک کو کرسی پر رکھ دیں، مائک کو کرسی پر رکھ دیں، شاباش، لگا کر آ جائیے جب تک ہم دوسری گڑیا سے پوچھتے ہیں۔ جی باجی آپ بتائیے کون سی نیکی؟ سیدھے ہاتھ سے، سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے، یہ والا ہے۔ تو کیا لکھا ہے اس پر؟ مدد کرنا۔ کیا لکھا ہے؟ مدد کرنا۔ مدد کرنا۔ اس پر لکھا ہے مدد کرنا۔ دیکھیے بہت ہی پیاری نیکی ہے، مدد کرنی چاہیے دوسرے مسلمانوں کی۔ باجی آپ اس کو لگا کر آئیں وہاں پر درخت پر۔ تو مدد کرنی چاہیے دوسرے مسلمانوں کی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے، ہیلو، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ پاک کے نبیوں سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں ہمارا مددگار بنایا ہے۔ ایک دوسرے کی بھی مدد کرنی چاہیے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ آئیے ہماری تیسری باجی سے پوچھتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ قرآن پڑھنا۔ قرآن پاک پڑھنا۔ کیا لکھا ہے؟ قرآن پاک پڑھنا۔ قرآن پاک پڑھنا۔ دیجئے، سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں، شاباش، سیدھے ہاتھ سے دیں۔ قرآن پاک پڑھنا، انہوں نے الحمدللہ ہمیں پڑھ کر بتایا ہے قرآن پاک پڑھنا۔ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے قرآن پاک کا، اس کو درخت پر لگا کر آ جائیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد بڑھتی ہے، اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک ہماری قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ درخت پر دیکھ رہے ہیں 3 نیکیاں الحمدللہ یہاں پر ہینگ کر دی گئی ہیں، قرآن پاک پڑھنا، مدد کرنا، سلام کرنا۔ آئیے دیکھتے ہیں آمنہ باجی سے پوچھتے ہیں۔ جی آمنہ باجی کیا لکھا ہے؟ مسکرانا۔ مسکرانا۔ انہوں نے لکھا ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی نیکی ہے۔ کیسے مسکراتے ہیں؟ تھوڑا سا اور تیز مسکرائیں، آواز نکالے بغیر مسکرا کر دکھائیں، ان کو مسکرا کر دکھائیں۔ دیکھیں یہ بھی مسکرا رہی ہے نا، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسکرائیں گے تو ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پکڑی آپ کی تختی اور وہاں پر لگا کر آ جائیے۔ جی باجی اشال باجی آپ بتائیے کیا آپ کی تختی میں لکھا ہوا ہے؟ اسی سے دیں، سیدھا سے دیں، شاباش۔
क्या लिखा हुआ है? दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है। जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे कितनी नेकियां अता फरमाता है? 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? 10। और जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे 100 नेकियां अता फरमाता है। और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे 1000 नेकियां अता फरमाता है। तो इशाल बाजी आप भी इसको लगा कर आ जाएं दरख्त पर। जी बाजी आप बताइए आपकी तख्ती में क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं पढ़कर बताऊं? सीधा हाथ से दें जरा फिर बताता हूं। शाबाश। देखें लिखा है वुजू वुजू करना। करना। तख्ती लीजिए वहां लगा कर आ जाएं, दरख्त पर लगा कर आ जाएं। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये वुजू करना भी बहुत बड़ी नेकी है और वुजू करने वाले से अल्लाह राज़ी होता है, तहारत हासिल होती है, पाकीज़गी हासिल होती है। ये छोटी सी गुड़ियाँ हैं लगाने में परेशानी हो सकती है, माशाल्लाह इन्होंने भी लगा दी अपने कद के हिसाब से। तो वुजू करना देखिए रिपीट करते हैं बेटा। पहली नेकी हमें जो नज़र आ रही है मुस्कुराना, क्या है? ठीक है। दूसरी नेकी है कुरान पाक पढ़ना, क्या है? तीसरी नेकी है मदद करना, क्या है? चौथी नेकी है सलाम करना। पांचवी नेकी है दुरूद पढ़ना। छठी नेकी है वुजू करना। आइए प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है सुन्नत और आदाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी बेटा आप मौजूद हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है सुन्नत और आदाब। हमारी बच्चियां भी हमारे साथ हैं। हाँ भाई आप में से किसी को सुन्नत वगैरह आती है जो सुना सकें? आपको आती है। और पानी पीने की सुन्नत नहीं आती किसी को भी? खाना खाने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, घर से बाहर जाने आने की सुन्नतें और आदाब, लिबास पहनने की, जूते पहनने की सुन्नत और आदाब। चलें 1 बाय 1 करके जितना हमारे पास टाइम है कुछ हम बच्चों से मालूम करने की कोशिश करते हैं। आप आइए बाजी, माइक लेकर आ जाए यहाँ पर और हमारी बच्चियों का बताने क्या जा रही हैं। बताएं क्या बताएंगे? पानी पीने की सुन्नतें आती हैं? सुनाएं। पानी बैठ के पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना चाहिए। आप रिपीट करें बेटा। ठीक है। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना चाहिए। इनकी आवाज तेज आ रही है, इनकी आवाज स्लो आ रही है। और पानी देख कर पीना चाहिए। देख कर उजाले में। पानी देख के पीना चाहिए। पानी उजाले में पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। माशाल्लाह पानी पीने की सुन्नत और आदाब हमारी बाजी ने बताई। क्या नाम है बाजी आपका? हादिया। हादिया बाजी हमारे साथ थी और हमें सिखा रही थी पानी पीने की सुन्नतें और आदाब। हादिया बाजी तशरीफ रखिए, आप माइक मुझे देकर जाएं। चलें और कौन आएगा और कौन सी सुन्नतें सिखाएगा? आमना बाजी आप आ जाइए, माइक ले लें आमना बाजी आप। जी क्या सुनाएंगे आप? जूते पहनने की। जूते पहनने की सुन्नतें। वाह चलें सुनाइए। जूता पहले सीधे पाँव में पहनना चाहिए। उसके बाद उल्टे पाँव में पहनना चाहिए। और जूता पहनने से पहले उसको झाड़ लेना चाहिए। जूता पहनने से पहले उसको झाड़ लेना चाहिए। टूटे हुए जूते नहीं पहनने चाहिए। टूटे हुए जूते नहीं पहनना चाहिए। एक जूता पहनकर नहीं चलना चाहिए। एक जूता पहनकर नहीं चलना चाहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हमारी आमिना बाजी ने तो इतनी सारी बातें बता दी हैं, बड़ों को नहीं मालूम होता होगा कि जूते झाड़ने भी चाहिए। इसलिए झाड़ने चाहिए उसके अंदर कोई
जानवर, कीड़ा मकोड़ा अगर घुसा हुआ होगा, आप डायरेक्टली शूज पहनेंगे तो वो आपको काट सकता है ना। तो पहले इसको उल्टा करके थोड़ा झाड़ लें ताकि उसमें से कोई कचरा हो वो भी निकल जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा हो वो भी निकल जाए, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। एक जूता पहनकर कुछ बच्चे चल रहे होते हैं ना, खाली एक जूता पहनकर, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और टूटे हुए जूते पहनेंगे तो आपके पाँव क्या हो जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत प्यारी सुन्नत और आदब हमारी इस प्यारी सी गुड़िया ने बताई। जज़ाकिल्लाह, तशरीफ रखिए। हाँ भाई, जी बाजी आप आ जाएं। आप क्या सुनाएंगी बाजी? खाना खाने के आदाब। खाना खाने के आदाब, चलें सुनाई। खाना बेक कर खाना चाहिए। खाना बेक कर खाना चाहिए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, ठीक है, उल्टे हाथ से नहीं। जी। खाना बैठ कर खाना चाहिए। खाना बैठ कर खाना चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। रोटी 3 उंगलियों से खानी चाहिए। रोटी 3 उंगलियों से खानी चाहिए। रोटी 3 उंगलियों से खानी चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। खाने के छोटे छोटे निवाले बना कर खाना चाहिए। खाने के छोटे छोटे निवाले बना कर खाना चाहिए। ये हमारी छोटी सी गुड़िया है, इन्होंने बहुत सारी कुछ खाने की सुन्नतें भी बताई, कुछ खाने के आदाब भी बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। माइक को रखिए और अपनी जगह पर तशरीफ ले जाइए। तो देखिए, ये खाना खाने की सुन्नतें इन्होंने बताई हैं, कुछ आदाब होते हैं, कुछ सुन्नतें होती हैं। अगर हम इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। अगर आप खाना खाने की सुन्नतों पर, अगर आप जूते पहनने की सुन्नतों पर, पानी पीने की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो बहुत सारे नुकसानात से भी बच जाएंगे और बेहतर तरीके से अपने ये काम देखें ना, ये तो रूटीन का बच्चों काम होता है। पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, जिस्म को छुपाने के लिए लिबास पहनते हैं, पाँव को तकलीफ से बचाने के लिए हम जूते पहनते हैं। लेकिन हम सुन्नत के मुताबिक ये काम करेंगे, हमारी ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी लेकिन हमें सवाब भी मिलेगा, ठीक है। अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर सवाब नहीं मिलेगा, और अगर सुन्नत के मुताबिक करेंगे और आदाब का लिहाज रखते हुए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए सवाब का ज़रिया भी बन जाएगा, ठीक है। तो सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने से पहले की दुआ किसको आती है? खाना खाने से पहले की दुआ हमारी वो छोटी सी गुड़िया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। आप आइए, आप नहीं आप आ जाए, आइए यहाँ आ जाए, इसको पकड़िए। आपका क्या नाम है? कश्यप। कशफ बाजी आई है। कशफ बाजी दुआ सुनाइए ज़रा खाना खाने की। बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वाला वाला बरकतिल्लाह। शाबाश। अब आपने इनको पढ़ानी है दुआ, ठीक है। चले 1 बाय 1 एक एक वर्ड करके पढ़ाइएगा। पहले बिस्मिल्लाही पढ़ाएं, आपने मिलकर पढ़नी है, ठीक है, बुलंद आवाज के साथ। जी। बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाना खाने की हमें दुआ सुना दी है कशफ बाजी ने। प्यारे प्यारे बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारी प्यारी दुआएं हमने सीखी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी चाहिए इस प्रोग्राम को देखें, इस पर अमल करें, बच्चों को भी अमल कराएं। अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ
गया